بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل بے آباد تھا۔ یہاں نہ خوراک تھی، نہ پانی اور نہ ہی کوئی اور انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس ویران جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے قریب بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر کی منزلیں طے کر رہے تھے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 مرتبہ یہاں کا چکر لگاتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو اس خاندان پر ایک بار پھر آزمائش کا وقت آیا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے اور وہاں انہیں نیند آ گئی۔ چنانچہ نیند کے دوران انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ فرما لیا اور کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو سوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے تھے، پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیوں لیا؟ دراصل وہ اپنے بیٹے کو بھی اس قربانی کے ثواب میں حصے دار بنانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس معاملے میں کوئی جرح کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے تو ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اور فوراً اپنے والد کی بات مان لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کوئی پریشانی ظاہر نہ کی، نہ ہی کوئی سوال کیا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس ایسا کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جملہ نہایت ادب، احترام اور فرمانبرداری ظاہر کرتا ہے اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے کہ ذبح کرتے وقت آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ رک جائے۔ اللہ اکبر۔
اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر انہیں زمین پر لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ یہ اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سرخرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی۔ چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے سے ایک آواز آئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈھے کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ مینڈھا دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں تھا، بلکہ اسے جنت سے لایا گیا تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا اور اس کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مفلس بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو بھی آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور قربانی کے اس دن کو عید کا درجہ دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔